السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل ویب وی اکراس بارڈرس. میں ہوں وینس اور میں ہوں بیا. آج ہم بات کریں گے کپلز مینٹل کمپیٹیبلٹی کے بارے میں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہماری پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. عمان کے بہت ہی فیمس، ویل نون اور ویری ایکٹیو لیگل کنسلٹنٹ اینڈ ایڈوائزر. السلام علیکم ارشد علی خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیا، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی. تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی شادی کب، کس سال اور کیسے ہوئی؟ تھوڑی سی اپنی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں. اچھا، بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے میری پرسنل زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے. دیٹس ویری گڈ. میری شادی 1977 میں ہوئی تھی جی، اور شادی میری ملتان میں ہوئی تھی. اینڈ دس واز این ارینج میرج. اور میں اس وقت بینک میں کام کرتا تھا، BCCI بینک میں کام کرتا تھا. تو بس شادی ہو گئی، اور بیوی کا تعلق جو ہے ایک اردو سپیکنگ گھرانے سے ہے. میں سرائکی سپیکنگ ہوں، اور ہمارے والدہ کے اور ان کی والدہ کے بہت پرانے تعلقات تھے. جب ان کے پیرنٹس آ کے ملتان میں سیٹل ہوئے تو ان کی کافی آپس میں آنا جانا تھا. تو پھر انہوں نے آپس میں طے کیا، اور اس طرح سے ہمارا رشتہ ہو گیا. شادی ہو گئی جو اب تک چل رہی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ جی بھائی، الحمدللہ. آج کل ڈیورس کے کیسز پہلے کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہے ہیں. آپ کے تجربے کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بھیا، اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے، ایک کیونکہ ہمارے اور آپ میں جو سوال کرنے والوں میں اور آج کل کے کرنٹ معاملات میں پورا ایک جنریشن گیپ ہے. آپ ہم سے چھوٹی جنریشن کے لوگ ہیں. اس کے بارے میں میری آبزرویشن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی سوسائٹی کی، پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی پہ بڑا امپیکٹ ہے انڈین سوشل اینڈ ریلیجس کلچر کا. جو کلچرل امپیکٹ ہے ڈسپائٹ بینگ مسلمس، جو ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر ٹریڈیشنلی ہندوستانی کلچر کا بہت امپیکٹ ہے. ہمارے شادی بیاہ، ایون رسم و رواج اور ہماری سوچ پہ وہی پریڈومیننٹلی وہی سوچ کرتی ہے. اب مثال کے طور پہ کہ یہ اس قسم کے جملے جو اکثر بیٹیوں کے سامنے بولے جاتے ہیں کہ یہ تو پرایا دھن ہے، تو ہم اپنی زندگی میں ہی ان کو ڈس اون کر لیتے ہیں. تو یہ جملے جیسے پنجابی میں دھیاں دھن پرایا ہوئے بابلا کے گانے چلائے جاتے ہیں. ہمارے رائٹر اور ٹریڈیشنلی وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ایک دفعہ لڑکی گھر کے پرائی ہوئی، اور سنو ڈولی میں جاؤ اور ادھر سے جنازے میں نکلو. یہ باتیں بیسیکلی اس وجہ سے ہمارے جو کلچرل میں کلیش ہے. اچھا، جو آج کل کی شادیاں ہیں، اب ظاہر ہے ایجوکیشن اتنی زیادہ آ گئی ہے، تو اب بچیاں بھی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں، ایک پوری جنریشن پڑھی لکھی ہے. اب وہ ذہنی طور پہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرتی. تو آج کل اس لیے یہ آرگومنٹ ہوا ہے کہ پہلے تو بولنے کی اجازت نہیں تھی بیٹیوں کو. جہاں ماں باپ نے رشتہ طے کر دیا، انہوں نے بس ان کو یہ کہا بھی گیا کہ خبردار اب تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو وہ اب دور نہیں رہا. لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، انہوں نے ماسٹر کر لیے ہیں، وہ یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کا اپنا ایک مائنڈ برین کام کرتا ہے. تو وہ سیلف اپنی پرسنالٹی کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھے سوچنے کا حق نہیں. تو وہ پھر یہ خود پڑھ لکھ کے دیکھ لیتی ہیں کہ مذہب اور اخلاقیات اور ہر راہ سے میرا بھی ایک رائٹ ہے جینے کا. تو اس لیے پھر وہ کہتی ہے کہ سوری، وہ خلا بھی لینا چاہتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ خلا میرا رائٹ ہے، میرا شریعت نے خلا کا رائٹ دیا ہے، تو میں کیوں نہیں لے سکتی خلا؟ اگر ایک شخص سے میں تنگ ہوں، میری زندگی ایک عذاب میں بنی ہوئی ہے، تو مجھے خلا لے لینا چاہیے. اور اگر مرد سمجھتا ہے کہ اس خاتون نے میری زندگی عذاب بنا رکھی، تو پھر ڈیورس کر دے. یہ ہے. کہ اکثر کپلز شادی کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کمپیٹیبل ہی نہیں تھے. آپ کے نزدیک کمپیٹیبلٹی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا شادی سے پہلے کوئی ایسی باتیں یا نشانیاں ہوتی ہیں جن سے اندازہ ہو سکے کہ لوگ مینٹلی کمپیٹیبل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے،
پہلے جب ارینج میرج ہوتی تھی تو اس میں اسی کو کمپیٹیبلٹی کہتے تھے کہ دو خاندان کہتے تھے کہ یہ دو افراد کی نہیں ہو رہی، دو خاندانوں کا ملاپ ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب لڑکے والے عام طور پہ جب لڑکی کے گھر جاتے تھے تو ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے آداب زندگی، ان کے تواضع اور ان کے جو مہمان نوازی کے آداب، اسی سے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ ان کے سلیقے یا ان کے آداب کیا ہیں، شائستگی کے، لینگویج کے، کلچر کے. تو وہ اس میں وہ بنیادی طور پہ اسی کو کمپیٹیبلٹی کا معیار سمجھتے تھے کہ ہم آسانی سے ہمارے بچے جیل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اڈاپٹ ہو جائیں گے. تو دس واز اسٹینڈرڈ اینڈ کرائٹیریا، جو کہ اب تھوڑے سے مختلف ہو گئے. دس واز کمپیٹیبلٹی. آپ کے خیال سے کیا بہت اسٹرانگ پرسنالٹیز کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے؟ ایسے کپلز اپنا رشتہ کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ بڑا سینسٹیو کویسچن ہے، کیونکہ پہلی شادیاں جو ہمارے دور میں ہوتی تھیں اس میں جس طرح بیٹیوں کو سمجھایا جاتا تھا تو بیٹوں کو بھی یہ سمجھایا جاتا تھا. جو اچھے خاندان تھے، تہذیب والے لوگ تھے، وہ یہ سمجھاتے تھے کہ اب جب کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو بیاہ کے لائیں تو اس کو ایک ڈیو ڈگنیٹی آف رسپیکٹ چاہیے اور اس کو احترام وہ ملنا چاہیے. تو اسٹرانگ پرسنالٹی، کیونکہ پریڈومیننٹلی ہماری سوسائٹی تو اٹس اے مین سوسائٹی، مرد جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمیشہ سے طاقتور رہے ہیں، لیکن عام طور پہ خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس کی جو مردانگی ہے، جو اس کی میل شوونزم ہے، اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن یس، ود پیسج آف ٹائم یہ جو اسٹرانگ پرسنالٹی والا کانسیپٹ ہے یہ اب بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ خواتین ہماری جو ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی کی ہیں، وہ بھی ان کی اپنی پرسنالٹی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اڈاپٹیبلٹی ہے. اگر کوئی مرد یا عورت یہ سمجھتا ہے کہ میری بھی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ریئلسٹکلی سمجھے. اب اس میں ایجوکیشن کا تعلق ہے. اگر تو وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کہاں پہ میں غلط ہوں اور کہاں پہ وہ صحیح ہے، تو پھر اس کو وہ امینڈ کرنے کی یا اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ساتھ رہتے ہیں تو یہ پاسبل ہے. اگر کوئی ذہین ہے، کوئی ایک بھی پارٹی مرد یا عورت ذہین ہے تو وہ مینج کر سکتے ہیں. لیکن آج کل ٹالرنس کم ہے، آج کل انٹالرنس کا دور ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بس ریولوشنری طور پہ وہ میرے کہنے کے مطابق وہ چلے. لڑکا چاہتا ہے میرے کہنے، لڑکی چاہتی ہے کہ نہیں میں کسی سے کم ہوں. بہت سی باتیں، اکنامک فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اف شی از کمنگ فرام اے ریچر فیملی شی تھنکس انہوں نے کیا دیکھا ہے، میں بہت امیر خاندان کی ہوں، تو اس کے دماغ میں امیری ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ آج کل کی جو زندگی ہے اس میں دیکھتا ہوں فائنانشیل فیکٹر جو ہے اس سبجیکٹ پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے، اس کا امپیکٹ ہے. لڑکا بہت زیادہ امیر ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، اور میں وائف کیا ہے، میں ایک اور بیوی کر سکتا ہوں، اور اس سے پھر کلیش ہوتا ہے. تو بیسکلی ابھی کیونکہ یہ دور جو ہے اس میں فائنانشیل اسٹیٹس کو بہت زیادہ دیتا تھا. پہلے تھا تھوڑا سا مورل اسٹیٹس دیکھا جاتا تھا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اخلاق بھی سب کچھ ہے، رشتوں کی اہمیت تھی. آج کل لیٹ میرجز بھی بہت کامن ہو گئی ہیں، کیا اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو ایفیکٹس ریلیشن شپس پر پڑتے ہیں؟ بالکل. سوسائٹی میں جو لیٹ میرجز ہیں اس کے بالکل امپیکٹ ہوتے ہیں، اور ریئرلی پازیٹیو ہوتے ہیں بٹ موسٹلی نیگیٹیو ہوتے ہیں. جب لیٹ ہو جاتے ہیں آپ تو وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی کوئی فائنینشیل ریزن ہوتی ہے، تو اس میں آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو وہ جب بچیوں کے رشتے لیٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے، ان کی فیملی کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ کہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. اور ہماری سوسائٹی میں بیٹیوں کے دیر سے آنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کے وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کافی پریشر ہوتا ہے. یس، امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ لڑکوں کی ہمارے ہاں بھی زیادتی ہوتی رہی، ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی کہ وہ بہنوں کی پہلے شادی کرو. ہماری سوسائٹی میں اکثر ذمہ داریاں وہ بھائی کی ہو جاتی ہیں
کہ اس میں کئی لڑکوں کے رشتے لیٹ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر سے شادی اس لیے ہوئی کہ ابھی بہنوں کے رشتے کرواتے رہے, اور اس سے جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل یہ دونوں طرف ہوتا ہے, لیکن یس موسٹلی اس کے نیگیٹو امپیکٹ آتے ہیں. اٹس ناٹ ویری کامن. کچھ لوگ ہر طرح سے اچھی میرڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں, پھر بھی دوسری شادی کر لیتے ہیں. آپ کے نزدیک اس کے عام اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بھیا, یہ جو سوال ہے بڑا ایک ریلیونٹ سوال اس حد تک تو ہے کہ بھائی آپ نے ایک سوشیولوجسٹ کے طور پہ تو ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ جی لیٹ میرج ہو رہی ہے. میرج نہیں, سوری, دوسری شادی. دیکھیں آپ کے خیال میں وہ ایک ہیپیلی میرڈ زندگی گزر رہی ہوتی ہے, لیکن ہر شادی میں کہیں نہ کہیں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کریکس آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ جو کریکس آف ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نہیں جانتے, بیکاز اٹس سم تھنگ ویری پرائیویٹ, ویری پرسنل. وی ڈونٹ نو وٹ از ایکچولی گوئنگ آن بٹوین دیم. کہیں پہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کہیں پہ کوئی رننگ انٹرنل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. لیول آف انڈرسٹینڈنگ, لیول آف تھنکنگ, لیول آف سوشل ہیبٹس, سوشل بیہیویئر. تو کہیں پہ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں دونوں کہ ہم کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں. پھر سوشل انٹریکشن اتنا ہو گیا ہے کہ وہ جب کسی دوسرے انسان کو وہ بندی یا بندہ ملتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں شاید آئی تھنک وی کین میک اے بیٹر ریلیشن شپ. تو پھر اس میں یہ سوئچ آف ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا پچھلی کو بھی نہیں چھوڑتے, دوسری بھی شادی کر لیتے ہیں. اور اس لحاظ سے پھر وہ ایسے کیسز ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہیں, اور وہ دونوں کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس میں ہماری سوسائٹی میں تو لوگ شریعت کا سہارا لیتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے تو میں کر سکتا ہوں, اگر میں فائنینشلی اس کو میں افورڈ کر سکتا ہوں. صحیح. ابھی تک ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی کافی سارے پرابلمز اور ایشوز بٹوین کپلس. اب میرا خیال ہے تھوڑا سولوشنز اور ایڈوائس کی طرف آتے ہیں. تو سر آپ ڈیورس کو اوائڈ کرنے کے لیے کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ پرسنلی یہ سمجھتا ہوں یہ جو رشتہ ہے مرد کا اور عورت کا, یہ ایک نیچرل رشتہ ہے آدم اور ایو کے وقت سے, اور یہ پرانا ہے. اب اس کو کتنا مضبوط کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے دونوں کی سوچ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی انسان سے شادی ہو جائے, چاہے مرد ہو عورت ہو, تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ اٹس اے کانسٹنٹ کلٹیویشن آف اے ریلیشن شپ. لائک اے ٹری یو پلانٹ بٹ یو ہیو ٹو کیپ آن ٹیکنگ کیئر آف اٹ. اس کی واٹرنگ ہے, اس کی ٹرمنگ ہے, تاکہ وہ درخت بنے, وہ گرو کرے وہ ریلیشن شپ. اس کے لیے آپ کو ریگولر ایک سیکریفائس کے ساتھ ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک باب کھلا رکھنا چاہیے. یہ میرے نزدیک یہ سجیشن ہے, کیونکہ اتار چڑھاؤ تو رشتوں میں ہوگا, یہ کم نہیں ہوگا. کسی بھی رشتے میں, بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی ہوگا, کزنس کے رشتوں میں بھی ہوگا. یہ جو میٹرومونیل ریلیشن شپ ہے اس میں آپ اور زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں, اس میں آپ میاں بیوی بن جاتے ہیں, پھر آپ کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں, پھر آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. لیکن یس اگر آپ دونوں انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہوں, سمجھدار لوگ ہوں, تو مینیج ہو سکتا ہے. یس وہ ایک ضروری عادت یا مینر جو ہر ہسبینڈ اور وائف میں ہونا چاہیے ایک سکسیزفل میرج کے لیے, وہ ہے کانسٹنٹ گروتھ آف یور اون پرسنالٹی. آپ کو ہمیشہ ریگولرلی اپنے میٹرومونیل ریلیشن شپ میں سیلف اسیسمنٹ کرتے جانا چاہیے, اور ریئلسٹکلی. اگر کسی مرد کی ایگو اور انا سامنے آ جاتی ہے کہ میں اس کے سامنے کیوں اعتراف کروں کہ میری غلطی ہے, تو غلط ہے, مان لینا چاہیے. یہی چیز خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ لیڈیز کو بھی, کہ وہ اپنے اندر ایک اچھا ایک سیلف اسیسمنٹ کا انسٹرومنٹ کریٹ کریں. اور وہ کہیں نہ کہیں جب کوئی ایسی بیٹرنیس یا ڈفرینس آف اوپینین یا کوئی رشتے میں تناؤ آئے, تو اس کو وہ خود ہی اسیس کریں کہ, اور پھر دوسرے کو بھی معاف کریں اور خود کو بھی امپروو کریں, تو پھر بات آگے بڑھے گی. کوئی ایسے اسٹیپس آپ کی سجیشن میں جو شادی سے پہلے لینے چاہیے
تو شادی بہتر ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ آج کل تو بہت زیادہ ضروری ہے. سائنس نے ترقی کی ہے، گیجٹ دنیا کے ہم لوگ ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اپارٹ فرام آئی ایم ٹاکنگ آف ایک ارینج ریلیشن شپ. اور جیسے کہ اگر ارینج ریلیشن شپ نہیں بھی ہو رہی، اگر کوئی دو انسان آپس میں ملے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، ایون دین انفیچویشن ایک دور ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ یا بندی اچھی لگ گئی اور آپ اس کے اوپر مر مٹے اور ہر چیز اس کی اچھی لگ رہی ہے. لیکن ہر انسان کی پرسنالٹی کے کچھ ہڈن پہلو ہوتے ہیں، وہ اس وقت پتہ چلتے ہیں جب آپ اس کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد آپ قریب چلے جاتے ہیں. تو میری اپنی رائے میں یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے چند چیزوں کو ضرور چیک کریں. ایک تو آج کل کے حساب سے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک میڈیکل چیک اپ دونوں کا کروائیں، کہ اس میں سائیکولوجیکل، مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ، کہ کوئی ایسی میجر چیز نہیں، کوئی ان کو جینیٹیکلی کوئی پرابلم ہے، وہ بھی ہوتی ہے تو وہ میرا خیال میں چیک کروا لینا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ٹیمپرامنٹل چیک اپ ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک پرسنل بیک گراؤنڈ میں کچھ ٹیمپرامنٹل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو بھی چیک کروا لینا چاہیے. Nobody is sweet forever, and somebody can be bitter and sometimes very bitter, which is absolutely not acceptable by the other party. So one has to keep this balance. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو باقی تو پھر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جاتی ہے وقت کے ساتھ، لیکن ان دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کہ آخر میں کپلز کے لیے آپ کا کوئی ایک خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ کسی بھی کپل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جب آپ کپل بنتے ہیں تو ایک جوڑا، اس کو ہم اردو میں کہیں گے، تو جوڑا بنتے ہیں تو دو ہوتے ہیں. تو اپنے اس کو، جس کو آپ اپنا وہ پیئر بنا رہے ہیں، جوڑا بنا رہے ہیں، تو اس کو خوب جانے پہچانے، اور جو بچا کھچا ہے وہ پھر شادی کے بعد جانے، اور پھر اس کے بعد اس کو پھر لے کے چلیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ چلائیں آگے، پھر اسے راستے میں نہ چھوڑیں. دکھ ہو، سکھ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تو یو ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. اف یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ٹوگیدر دین یو ول میک اٹ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. آلویز پلیئر. آپ ہمیشہ آتے ہیں، آپ سے بات ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. ہمیں بھی اللہ بہت آپ کو اچھا سلامت لگا رکھے ہیں. آپ کا تجربہ سن کے، آپ کی باتیں سن کے. آئی ہوپ ہمارے ویورز کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. یقیناً. اف دے ہیو اینی کوسچنز یو آر موسٹ ویلکم. آپ ان سے لیجیے، اپنے ویب پہ وہ لیجیے. جی بالکل، ہم کہیں گے اپنے ویورز سے کہ کویسچنز ہیں تو وہ ہمیں بھیجیں سو دیٹ وی کین آسک یو. بالکل. ہمارے چینل کو فالو کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ. پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ویب وی اکراس بارڈرز.